السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 98۔ کل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، شہید گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ اہل کتاب جو ہیں وہ اہل توریت بھی ہیں، وہ اہل انجیل بھی ہیں، اہل زبور بھی ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ جتنا ڈیٹیل کے ساتھ ان کی کتابوں میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اسلام کا یا مسلمانوں کا یا ان کے علاقے کا، سب کا جتنی ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا تھا، ان کو تو چاہیے تھا کہ کتاب ملتے اور رسول دیکھتے ہی وہ ایمان لے آتے، لیکن وہی بغض، وہی حسد، وہی چیز ان کے سینوں میں رہی، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا جھگڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو گواہ تھے نا، تم تو اہل کتاب تھے، تم نے کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جن میں ہیرے موتی جڑے ہیں، جیسی آیات پہلے کبھی کسی نبی پر نہیں اتری، جتنی شاندار آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتری۔ کیوں انکار کیا؟ یعنی کہ وہ تو مسلمان تھے نا اپنے دور کے، تو اللہ کو ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ یہی میرے سب سے بڑے، میرے محبوب کے دشمن بن جائیں گے، اور میرے بھی۔ آیت نمبر 99۔ کل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، لما تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من آمنا جو ایمان لا چکا اسے، تبغونہا تم چاہتے ہو، عوجن ٹیڑھا کر دو، وانتم شہداء حالانکہ تم خود گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما تعملون جو اعمال تم کرتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم خود اسلام نہیں لا رہے تو اسلام لانے والوں کا راستہ تو کھوٹا نہ کرو نا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، نبی آپ ان اہل کتاب سے پوچھئے کیوں یہ اسلام لانے والوں کا راستہ کھوٹا کر رہے ہیں، کیوں انہیں روکتے ہیں، کیسے ان کے راستوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ بولتے ہیں، اور ان کے بارے میں غلط چیزیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ کوئی ان کو جادوگر کہتا ہے نعوذ باللہ، کوئی ان کو کاہن کہتا ہے، کوئی غیب کی خبریں دینے والا، کوئی کچھ اپنی مرضی کی بولیاں بولتے ہیں۔ تو جو ایمان لا رہا ہے اس کا راستہ کیوں کھوٹا کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی گواہ ہیں کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 100۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو یا کہا مانو، فریقم ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا اگر کہا مانو، یردوکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کافروں میں۔ اس آیت کا شان نزول ہے، جب تک شان نزول نہیں پڑھیں گے ہمیں اس آیت کی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ حکم کیوں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کافروں کا کہا مانو گے تو وہ آپ کو دوبارہ کفر کی طرف واپس لوٹا دیں گے، لہٰذا ان سے دور رہو۔ جب یثرب تھا، جب مدینہ نہیں تھا، یثرب کا لفظی مطلب ہے بیماریوں کا گھر، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے تو اس جگہ کا نام یثرب سے ہٹا کے مدینۃ الرسول رکھ دیا گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ مدینہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے شہر۔ تو اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدینۃ الرسول صرف مدینہ رہ گیا یا مدینۃ المنورہ بن گیا، لیکن وہ جو لفظ اس دور میں جس پر اس کا نام پڑا تھا وہ اب کافی حد تک متروک ہو چکا ہوا ہے۔ تو یثرب میں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور یہ عرصہ دراز سے لڑ رہے تھے۔ عربوں کی جاہلیت میں ان کی جو ایک رسم تھی وہ لڑائی تھی، اور جو ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ یہ بار بار ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کو بے دردی سے قتل کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ وہاں کا ماحول دیکھ کر پریشان ہوئے، آپ نے ان کو بٹھایا اور ان کے درمیان محبت پیدا کی، اور اتنی زیادہ دوستی بنا دی کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ اب جب اوس اور خزرج میں دشمنی کا خاتمہ ہو گیا اور وہ باہمی مصالحت دوستی کے ساتھ رہنے لگ گئے، تو یہودی جو ہمارا بدترین سامنے کا دشمن تھا،
اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اتنے عرصے سے لڑتی ہوئی نسلیں کیسے سکون سے بیٹھ گئی ہیں۔ ایک روز شاس بن قیس یہودی وہ اس مجلس سے گزرا جہاں پہ اوس و خزرج پیار محبت سے باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو وہ جیلس ہو گیا۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ اس کی جیلسی نے ایک دوسرا یہودی مجلس میں گیا اور ایسے اشعار پڑھے جس میں ان دونوں قبیلوں کی پرانی جنگوں کا تذکرہ تھا۔ جب انہیں وہ پرانی جنگیں یاد آئیں تو دونوں کے درمیان دشمنی واپس آ گئی، ان کی چال کامیاب ہو گئی اور یہ دونوں آپس میں تلخ کلامی سے بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر گئے۔ تلواریں سونت لی، نیزے سنبھال لیے، صفیں درست کر لی، یہاں تک کہ جنگ شروع ہونے لگی تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور فوراً تشریف لائے صحابہ کے ساتھ اور کہا، اے اوس اور خزرج، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میری موجودگی میں زمانۂ جاہلیت کی یادیں تازہ کر رہے ہو؟ اور پھر انہیں دوبارہ سے وہ ساری باتیں یاد کرائیں جو ان دونوں کے درمیان محبت کے ساتھ طے پا چکی تھی۔ تو آہستہ آہستہ وہ جو جنگ وہ بھڑکا گئے تھے سازشی یہودی، اس کے شعلے ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے اور وہ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ فٹافٹ ہتھیار پھینکے، دوڑ دوڑ کے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم اہل کتاب کا کہا مانو گے نا، اوس اور خزرج یا اب بھی ہم میں سے بھی، تو وہ دوبارہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ اب تو تم مسلمان ہو چکے ہو، اب تو تمہارا لڑنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا پرانی باتوں کو یاد کرنے کا، صرف ایک یہودی کے کہنے پر۔ آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ آیتیں اس دور کی تو نہیں تھی، آج بھی اس کے اوپر ویسے ہی عمل درآمد ہے۔ اچھی بلی حکومت چل رہی تھی، اچھی بلی کافر کی سازش، اہل کتاب کی سازش نے حکومت گرائی اور پورے ملک کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ کیا کر دیا؟ ہمارے اندر کا پاکستانی سلا دیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنے لیڈر کے ہو کے رہ گئے ہیں بس۔ ان آیات کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے پاکستانی، سب سے پہلے مسلمان، پھر پاکستانی اور پھر کسی اور فرقے یا مذہب یا جماعت کے ساتھ تعلق ہمارا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اپنا پاکستان ہونا ہی چھوڑ دیا۔ غیر کے آگے جب گھٹنے ٹیک دیے تو پھر غیر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو آپس میں دوبارہ سے جوڑ دے جو ٹوٹ گئے ہیں۔ اسی دل ٹوٹنے سے ہی مشرقی پاکستان ہم سے ٹوٹا تھا۔ اللہ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے ہمیشہ۔ آیت نمبر 101، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم، اور تمہارے درمیان، رسولہ، اس کا رسول بھی موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کا دامن، فقد ہدی، تو اسے پہنچا دیا جاتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ آگے لے کے چل رہے ہیں کہ کیسے انکار کر سکتے ہو، دوبارہ ایمان لانے کے بعد کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ دن رات اللہ کی آیتیں پڑھتے ہو اور حضور بھی موجود ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، مسلمان ہو، تو دوبارہ تم کیسے کفر کی طرف لوٹ سکتے ہو؟ تو شیطان کا کام تھا انگلی لگانا، وہ لگا کے چلا گیا، لہٰذا آپ نے اس انگلی کو دبانا ہے بجائے اس کے کہ اس کی اشاروں پہ ناچنا ہے۔ جب اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پریشان ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں، جب حضور موجود ہیں تو پیچھے تو کوئی بات نہیں بچی۔ جب رحمت للعالمین موجود ہیں اور وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں تو پھر کیا ہی شان ہے، کیا ہی خوش قسمتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامتا ہے، اللہ کی قرآن کو تھامتا ہے، حضور کی حدیث کو تھامتا ہے، تو وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی حضور کے راستے پر ہے۔ الی صراط مستقیم پڑھا ہے نا ہم سب نے پہلے، صراط مستقیم حضور کا راستہ، صراط مستقیم سے مراد ہے صراط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بس جو حضور کا دامن تھام لیتا ہے، جو اللہ کا دامن تھام لیتا ہے، وہ حضور کے راستے کو اپنا لیتا ہے، وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔